یہ کہانی ایک ایسی قوم کی ہے جسے اللہ نے قدرت، طاقت اور عظیم جسامت عطا کی تھی۔ قوم سمود جو پہاڑوں کو چیر کر محل بناتی تھی، اور ان بڑے بدن اور عظیم جسامتوں کے درمیان ان کی زندگی صرف طاقت اور شان سے بھری ہوئی لگتی تھی۔ قوم سمود اپنی قوت پر اتنی مغرور ہو چکی تھی کہ انہیں لگتا تھا دنیا کی کوئی قدرت انہیں جھکا ہی نہیں سکتی۔ ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا، ہم پہاڑوں کی اولاد ہیں۔ تکبر ان کے جسموں کے ساتھ ان کے دلوں میں بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ بازار میں چلنے والے تمام مرد اور عورتیں ان یوزولی بڑے جسم اور قدیم قوت کے ساتھ چل رہے تھے۔ لوگ ان کی طرف دیکھ کر حیران تھے۔ ہمارا شہر پتھر کا ہے اور پتھر کبھی ٹوٹتے نہیں۔ لیکن ان کے شہروں کی دیواریں ان کے اندر کی دیواروں کو نہیں توڑ سکیں، اور جب ان کی طاقت اور غرور اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا، تب ان کے دلوں سے شکر اور سچائی کا رشتہ دھیرے دھیرے ٹوٹنے لگا۔ انہیں لگنے لگا کہ ان کے بڑے بدن ہی ان کی حفاظت کے لیے کافی ہیں، اور وہ قدرت کی اصلی طاقت کو بھول بیٹھے۔ اسی تکبر کے بیچ اللہ نے ان میں ایک پیغمبر بھیجا۔ تکبر اور شان سے بھرے ان لوگوں کے درمیان اللہ نے اپنا پیغمبر بھیجا، صالح علیہ السلام۔ ان کا جسم ان کے جیسے بڑے لوگوں کے برابر تھا۔ لوگوں، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس کی رحمت تمہاری زندگی کو روشن کرے گی۔ صالح، تم ہماری طرح ہو، کیا تم سچ میں ہمیں نصیحت دو گے؟ میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، اللہ کا پیغام تم تک پہنچانے آیا ہوں۔ کچھ جوان اپنے بارے سر جھکاتے ہیں، مگر ان کے اندر کا غرور ابھی بھی زندہ تھا۔ سچ ان کے دلوں کو چھو رہا تھا، لیکن غرور ابھی بھی ان کے جسم اور سینوں پر بھاری تھا۔ اگر تم سچے ہو، کوئی نشانی لاؤ، ہمیں معجزہ دکھاؤ۔ تم معجزہ مانگتے ہو، اللہ تمہیں نشانی دے گا، مگر اسے دکھ نہ دینا۔ قوم سمود نے معجزہ مانگا اور ان کے تکبر بھرے شہر پر خاموشی چھا گئی۔ صالح علیہ السلام نے ان کی سوچتی نظروں کے درمیان اللہ کا پیغام پہنچایا۔ اللہ تمہیں نشانی دے گا، ایک اونٹنی پیدا ہوگی جو تمہارے لیے امتحان ہوگی۔ قوم کے لوگ حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ وہ معجزہ سننا چاہتے تھے، دیکھنا چاہتے تھے۔ صالح، اگر یہ معجزہ سچ ہوا تب ہم سوچیں گے۔ اور پھر پہاڑ کی گہرائیوں سے ایک ایسی آہٹ اٹھی جو کسی جائنٹس نے۔ اللہ کے حکم سے اونٹنی ظاہر ہوئی، ایک نشانی، ایک امتحان۔ یہ اللہ کی نشانی ہے، اسے تکلیف نہ دینا ورنہ عذاب تم پر آ جائے گا۔ لیکن ان کے دلوں میں چھپے ہوئے غرور نے اس نشانی کو قبول نہ کیا۔ یہ ہمارا امتحان ہے یا ہماری آزمائش کا آغاز؟